अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? जी उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह ताला। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और हंसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह ताला आपको जो है वो सेहत तंदुरुस्ती दे। तो आज जो है ना, मैं कल आपको बताया था कि वीडियो किस वजह से नहीं मैं बना सकूँगी, और आज जो है माशाल्लाह से काफ़ी पहले से बेहतर हूँ। तो मैं बच्चों को, जो मेरे बच्चे माशाल्लाह अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे, मैं कहती थी सबसे जो कहते हैं कि फोहड़ और नकमी औलाद शायद मेरी है मेरे बच्चे कुछ नहीं कर सकते। तो मैं 2 दिन बीमार क्या हुई हूँ, माशाल्लाह अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे। इनके तो रंग, तो क्या कहते हैं, रंग ढंग ही बदल के, इनकी तो सारी रूटीन ही चेंज हो गई। मैं तो हैरान, मैं तो इनको देख के ही मैं आधी से ज़्यादा ठीक हो गई। तो इधर बच्चों ने बस मुझे फायर वाला काम जो है ना, मतलब चूल्हा जला कर जो चीज़ पकानी है, वो तो मैं कहती हूँ कि बाहर से उससे खा लो बेहतर है, क्योंकि अगर मैं ठीक ना हूँ तो मुझे ये बड़ा जो है ना वो डर लगता है। बच्चे क्योंकि अभी छोटे हैं। तो मेरी बेटी ने खानी थी स्पैगेटी, तो वो मुझे कह रही थी मम्मा जी आप बस ना मुझे बॉयल कर दें, तो बाकी जो है ना मैं वो कर लूँगी। तो मैंने उसको जो है ना चिकन भी वो बना के दे दिया, और ये भी जो है ना स्पैगेटी बॉयल करने लगी। और पांडा है आज ना, मैं छोटा ले बैठी, तो मैंने कहा फिर अब जी सब्र ही है। तो ये सच्ची देखें तो इसमें सब्र ही है। अब ये उबलते पानी में जो स्पैगेटी आधी उबली है, बंदे की ज़िंदगी का भी यही हाल नहीं है कि अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ तो फिर यकीन करें वहाँ सब्र से ही काम लें, तो सब्र के साथ फिर यही होता है। अब ये छोटा सा बर्तन था, बस मेरे से गलती हो गई, मैं बहुत ज़्यादा ही छोटा मैंने जो है ना वो रख लिया सॉस पैन, और जो है ना ये फिर बेचारी पकती रही है। और मैंने इसको टाइम दिया सब्र से, मैंने कहा बर्तन मैंने भी नहीं चेंज करना, इसी में इसको ना एडजस्ट करूँगी। तो वो भी मुझे ये पकाते हुए मैं सोच रही थी कि देखिए इंसान की वाकई यही मिसाल है, ये इंसान पे बड़ी फिट आती है। सीखने वाला, क्या कहते हैं कि सोचने वाला दिमाग होना चाहिए बंदा, तो फिर अच्छी तरी बातें भी सोच सकता है ना, हर टाइम नेगेटिविटी में तो नहीं रह सकता। तो मैं बड़ी हैरान हुई, देखें वाकई में इसको थोड़ा सा इसने बॉयल हुई है, आधी पकी है, आधी सुकून से ऊपर थी, तो जो है ना आहिस्ता आहिस्ता वो खुद ही इस बर्तन में फिट हो गई। तो मैं तो बड़ी जो है ना, पता नहीं आपको मेरी बात बेतुकी सी ना लग रही है, लेकिन मुझे तो ये बड़ा जो है ना इस चीज़ को देख के मैं इम्प्रेस भी हुई और मुझे बड़ा एक लेसन भी मिला। तो आज मैंने दाल चावल बनाए थे, मूंगी की दाल के साथ है जो है ना वो सादे से चावल थे ज़ीरे वाले, क्योंकि मैं जो है ना वो कुछ ज़ाहिर इस तरह का खा पी नहीं अभी सकती ना। तो मेरी जो तबीयत है वो मैं कह रही थी कि इंशाल्लाह आगे भी कल एक दोबारा डॉक्टर का सेशन है, फिर एक दिन छोड़ के फिर एक सेशन है। तो कल फिर मुझसे जो है ना वो सारा दिन आके मैंने बिस्तर पे गिरे रहना। तो मैंने जो है ना कहा कि मैं बच्चों के लिए ना कुछ बना दूँ स्नैक वगैरह। तो मैं केक रस घर में ख़त्म हुए पड़े थे, वो नहीं थे, तो मैं उनको जो है ना मैंने कहा वो केक रस बना के रख देती हूँ और स्पॉन्ज केक बना के रख देती हूँ। और कल बच्चों से कहूँगी कि फ़न भी है थोड़ा, वो बिज़ी भी रहेंगे। वो वाकई में उनकी माँ या बाप, बल्कि सभी बच्चे ऐसे हैं, हमारे कौन से नोखे हैं, लेकिन वो वाकई बड़े अपसेट हो गए ना कि देख के कि मम्मा ठीक नहीं है, और ये वो एक सिस्टम भी घर का रुक जाता है ना, बल्कि हर चीज़ का ही सिस्टम रुक जाता है, घर का क्या रुकता है। तो मैंने कहा मैं आज इसको ना बेस इसकी बना दूंगी, और कल वो फ़न भी होगा और बच्चे खुद ही जो है ना उसको वो डेकोरेट भी करते रहेंगे और उसकी आइसिंग करते रहेंगे। तो मैंने कहा चलो इस तरह कर देती हूँ। अब यहाँ मैं फ़िलहाल तो बना रही थी केक रस का जो मटेरियल है, क्योंकि जब भी ओवन मैं चलाती हूँ या ओवन यूज़ करती हूँ ना, मैं हमेशा 2 केक बेक करती हूँ, क्योंकि बिजली भी ज़ाया हो रही होती है, सारा कुछ हो रहा होता है, तो बेहतर है कि 2 केक जो है ना वो बेक हो जाएँ, बजाय कि एक चीज़ के लिए आप इतना ज़्यादा जो है ना इतनी मतलब कि वो ज़ाया करो बिजली। बाकी तो सारा कुछ ज़ाहिर है मौजूद होता है। और इंशाल्लाह अब आगे गर्मियाँ आ रही हैं, तो वैसे ही मैंने ओवन का इस्तेमाल ही छोड़ देना है। तो मुझे ज़्यादा मज़ा तो आता है पतीले में जो है ना वो बेकिंग करने का। तो इधर जो है मक्खन जो था वो मेल्ट किया था मैंने ओवन में, और उसमें मैंने चीनी वगैरह शामिल कर दी, बल्कि इसकी बाकायदा से रेसिपीज़ सारी मेरे चैनल पे हैं, वो सबको पता ही होता है। तो वैसे भी कोई इतनी लंबी चौड़ी रेसिपीज़ देखने में इंटरेस्टेड नहीं होता ना, तो ये बात थी। अब मैं देख रही थी जो है ना आजकल बच्चों के जो एग्ज़ाम जिन बच्चों के आ गए हैं, स्पेशली जो 10th और 9th के बच्चे हैं, तो बेचारे अजीब किस्म के जो है ना वो सदमे में है, सही बात है। तो मैं बड़ी इनको देख के होती हूँ हैरान। पढ़ा हमने भी था, आप लोगों ने भी यकीनन जो हमारे बैच के हैं या हमारी एज बैच के हैं
انہوں نے بھی پڑھا ہوگا، لیکن آج کل تو مقابلے کا وہ میں کہتی ہوں دوڑ لگی ہوئی ہے نا کہ کچھ پوچھے مت. اور ایسے ایسے بچوں نے لطیفے بچے ایک دوسرے کو سینڈ کرتے ہیں کہ ہنسی آ جاتی ہے پڑھ کے. واقعی ڈگریاں شگریاں یہ وہ سارا کچھ وہ چیز تو واقعی معنی رکھتی ہے سارا کچھ، لیکن اس کے بعد بھی جو ہے نا اتنی بے روزگاری ہے کہ کوئی حساب ہی نہیں ہے. تو پھر وہ ایک سیاستدان لڑکی ہے دادے کی پوتری، تو پھر تو وہی والا سین ہو گیا نا کہ وہ یو کے سے کہ آسٹریلیا سے پتہ نہیں کہاں سے پڑھ کے آئی ہے، اور اتنی وہ ویل ایجوکیٹڈ، اور یہاں آ کے وہی اس نے بنارسی ہار بیچاری نے پہنے ہوئے ہیں آل ٹائم، اور دادے کی پوتری کر رہی ہے، اور اس بیچاری کو کسی نے جتوایا بھی نہیں. اور مجھے اتنی ہنسی آتی ہے اس کی پوسٹیں پڑھ پڑھ کے، اور کتنی جو ہے نا وہ مزے کی باتیں اس کے بارے میں لکھی ہوتی ہیں کہ اس نمانی کا کیا قصور تھا، اس دادے کی پوتری کو بھی جتوا دیتے. یہ تو جو ہے نا وہ تعلیموں کا حال ہوا پڑا ہے. چلیں خیر انشاءاللہ. اور میں گئی ڈاکٹر کے پاس، جس سے ڈاکٹر صاحب سے ٹریٹمنٹ میں کروا رہی تھی اپنے یہ دانتوں کا، تو ان کی 2 بیٹیاں جو ہے وہ بتا رہے تھے کہ جو ہے نا BDS ڈاکٹر ہی ہیں، اور 2 ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں، 4 بیٹیاں. اور میں بڑی ان سے اس بات پہ امپریس ہوئی، یہ نہیں کہ ان کی بیٹیاں ڈاکٹر بن گئی ہیں، یہ کہ باشعور مطلب ایک انسان ہو نا جب، تو وہ کہتے ہیں میری بیٹیوں نے خود یہ لائن چوز کی ہے، میری بیٹیوں نے خود مطلب کہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم نے یہ پڑھنا ہے یہ پڑھنا ہے، میری طرف سے کچھ میں نے مطلب فورس نہیں کیا. تو بڑی اچھی بات ہے. دیکھیں میں بڑی حیران ہوئی. تو ایسی محنتی اور قابل بچیاں بھی ہیں، صحیح بات ہے. یہ ادھر بیکنگ کے لیے میں نے جو ہے نا دونوں کیک رکھ دیے تھے اوون میں، تو یہاں میں نے اورنج کاٹے، اور جو ان کو میں جو ہے نا دل تو کر رہا تھا کہ اورنج جوس بھی ہوں، کیونکہ وہ جو میڈیسن اس کے ساتھ کنٹینیو کی ہوئی ہے وہ بڑی سخت ہے. تو لیکن پھر میں نے کہا نہیں، اورنج جوس نہیں، اس کو ایسے جو ہے نا میں تھوڑا تھوڑا اس کو جو ہے نا وہ کھا لیتی ہوں. میں نے اپنے بیٹے کو بھی آواز دی، میں نے کہا آ جاؤ بیٹا آپ بھی جو ہے نا یہ اورنج کھا لو، ورنہ دل تو کر رہا تھا کہ میں مطلب کہ جتنی وہ لگتی ہے نا دوائیوں کی کیپیسٹی، مطلب ان کی وہ زیادہ ہوتی ہے MGs، تو مجھے بڑی ہنسی آ رہی تھی کہ آگے کھا لو ورنہ پھر آج اماں نے تو یہ پلیٹ صاف کر ہی دینی ہے. تو یہ جی ایک گلاب کا عرق میں نے یہاں ڈائننگ ٹیبل پہ رکھا ہوتا ہے. میں آپ کو لوگوں کو بھی کہوں گی، مجھے بھی کسی نے بتایا تھا کہ جو ہے نا اس کو لازمی اپنے ڈائننگ ٹیبل پہ رکھا کریں، اور صرف رکھنا نہیں ہے، کوئی ڈیکوریشن پیس نہیں ہے. بچے بھی، خود بھی، آپ خواتین بھی اسپیشلی، اور جو بڑے ہیں مطلب کوئی مرد حضرات بھی ہیں آپ کے گھر کے جتنے بھی مطلب ممبر ہیں، سب کو صبح روٹین بنا دے کہ جب وہ گلاس پانی کا پئیں جو صبح اٹھ کے سب نے پینا ہی ہوتا ہے، تو آپ نے 1 چمچ جو گلاب کا عرق ہے نا یا 1 ڈھکن، تو چمچ صبح صبح کون ڈھونڈتا پھر، تو اس کو نا گلاس پانی میں ڈال لیا کریں، ٹھیک ہے. یہ میں نے اور میرے بیٹے نے آج سیم اپر پہن لی، تو ہم تو ٹویننگ کر کے پھر رہے تھے ماں بیٹا. تو جو ہے نا گلاب کے عرق کی طرف آتے ہیں کہ گلاب کا عرق جو ہے نا انہوں نے کہا کہ ہر قسم کی یہ دانتوں کے بیکٹیریا، سٹمک کے پرابلمز، اور جو اسمیل آتی ہے نا آپ کے مطلب منہ سے جو بیڈ اوڈور ہوتی ہے، اس کو یہ ختم کر دیتا ہے ود ان اے ویک، کہ آپ کو یہ جو ہے نا وہ اتنا مطلب کہ فیل ہوگا. اس کے ساتھ ویسے انہوں نے ایک اور بات بتائی تھی، اس پہ پتہ نہیں اب آپ کا یقین ہے تو آپ مان لیں، نہیں ہے تو نہ مانیں، کیونکہ اس معاملے میں بھی جو ہے نا میرا جو پوائنٹ آف ویو وہ بھی 50-50 ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو گلاب کا عرق ہوتا ہے جو بھی مطلب کہ گلاس پانی میں 1 چمچ روز ڈال کے پی لیتا ہے، ایک تو اس کو نظریں بد نہیں لگتی جو کہ آج کل بڑی ٹرینڈ میں ہے، اور دوسرا جو ہے نا اس پہ وہ جادو ٹونا ٹائپ اس طرح کا کچھ نہیں ہوتا کہ آپ پہ کوئی اگر کرنا بھی چاہے تو نہیں ہو سکتا. اس میں اللہ تعالیٰ نے مطلب کہ گلاب میں ایسی شفا رکھی. اس چیز سے تو واقعی انکار نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے یہ پھول بنا تھا، اور اس کی مطلب کہ ہے اس میں یہ والی جو روحانی مطلب کہ کچھ کہہ لیں خصوصیات ہیں نا یہ ہیں. تو میں نے کہا یہ کون سی مطلب کہ مشکل کام ہے، آسان سا کام ہے، گلاس پانی میں ڈال کے پینا ہی ہے نا 1 چمچ، تو خیر ہے بچے بھی پئیں ہم بھی پئیں گے. اور اسپیشلی یہ جو بتایا کہ منہ سے اسمیل چلی جائے گی، اور یہ سارا کچھ جو بھی آپ کا میدا بھی اگر ہیٹ اپ ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. میں نے کہا اس سے اچھی تو بات ہی کوئی نہیں. تو اس لیے میں نے آپ سے بھی شیئر کیا کہ آپ لوگ بھی یہ کر کے دیکھیں، سستا سا ٹوٹکا ہے، کیا پتہ واقعی فائدہ مند ہو. تو انشاءاللہ جو ہے نا نیکسٹ آپ کو کیا کہتے ہیں ولاگ میں کچھ اور بھی ڈیفرنٹ چیزیں بنا کے بھی دکھاؤں گی، اور جو ہے نا ان کو کیا کہتے ہیں شیئر بھی آپ سے کروں گی. فی الحال تو جو سچویشن جا رہی ہے نا وہ یہی ہے کہ جو ہے نا طبیعت ٹھیک نہ ہو تو واقعی میں کچھ اچھا نہیں لگتا. صحیح بات ہے. کسی نے کیا صحیح کہا تھا کہ واقعی کھانے بیٹھو اور اگر آپ کی دل ہی مرا ہوا ہے، آپ کا دل ہی بجھا ہوا ہے، یا آپ بیمار ہے تو سونے کا نوالا بھی ہو وہ بھی حلق سے نہیں اترے گا. اور سیم واقعی یہی سین ہے کہ کوئی خوشی نہیں لگتی، کچھ نہیں لگتا. اور جو بات پڑی تھی نا تندرستی 1000 نعمت ہے، وہ سچ میں اس کی قدر ہو رہی ہے. جو عمر آگے
آگے جا رہی ہے، تو زیادہ ہی ہو رہی ہے۔ اچھا یہ کیک دیکھیں، میں نے بھی آپ کو یہ مولڈ سے نکال کے بھی دکھایا، یہ چاکلیٹ کا جو اسپونج تھا۔ جب آپ نے بہت اچھا بیک آپ کا کیک ہوا ہو نا، اور آپ نے اچھے سے اس کی گریسنگ کی ہو نیچے جو گلیز کرتے ہیں آئل سے، تو یہ اتنا زبردست ہوتا ہے کہ دیکھیں اس کو کوئی چھری سے ارد گرد کنارے چھڑوانے کی ضرورت نہیں پڑتی، آرام سے یہ خود ہی جو ہے نا سانچے سے باہر آ جاتا ہے۔ تو بس یہ تھوڑی سی ٹپس ہوتی ہیں، اور پھر یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے، کوئی یہ کیا کہتے ہیں راکٹ سائنس نہیں ہے، بیکری بہت آسان کام ہے، بہت آسان اور صاف ستھرا۔ اور ادھر جو ہے نا میں اس کا ریموو کر دوں گی پیپر بھی، تاکہ یہ ٹھنڈا ہو جائے، کیونکہ اس نے دوبارہ بیک ہونا ہے۔ کیک رس جو آپ کو پتہ ہے نا یہ ابھی سافٹ ہے، اس کی کٹنگ ہوگی، پھر اس کو دوبارہ لو فلیم پہ کہہ رہی ہوں، لو ہیٹ پہ جو ہے نا اس کو بیک کروں گی، تو پھر انشاءاللہ یہ کڑکنے سے کیک رس بن کے تیار ہو جائیں گے۔ اور یہ میں بٹر سے بنا رہی ہوں، آئل سے نہیں بنا رہی، آئل سے بھی بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس دفعہ میں نے یہ خود ہی نا اس طرح کا ان کا تھوڑا سائز رکھا ہے سٹکی ٹائپ کا۔ تو بس جی آج کی ویڈیو یہیں تک تھی، اور اگر آپ کو یہ پسند آئی ہو تو پلیز شیئر، لائک اینڈ سبسکرائب۔ اور آج کل خزاں ہے ہر طرف، آپ کو پتہ ہے درخت پہ ایک پتا بھی نہیں ہے کسی بھی درخت پہ، تو یہ میرے پاس کچھ کلپس پڑے ہوتے ہیں، تو مجھے بڑا ہی اچھا لگتا ہے ان کو جب میں ایڈ کرتی ہوں۔ بس میں نے یہ موبائل میں سنبھال کے رکھے ہوتے ہیں، میری آنکھوں کو بڑا سکون آتا ہے یہ دیکھ کے، تو اس لیے میں ان کو ایڈ کر دیتی ہوں۔ قطعاً مت سمجھیے گا کہ یہ ساری پرانی ویڈیوز کے جو کلپس ہیں اٹھا کے اس میں لگاتی جا رہی ہیں، یہ صرف میرے اپنے دل کے سکون کے لیے ہیں کہ یہ گرینری دیکھنے کو نا آنکھیں واقعی ترس گئی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ دن تو بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں، بہار جو ہے مارچ تک تو ہر طرف پھول ہی پھول ہوں گے انشاءاللہ، کہ وہ پھول کھل جائیں گے، پنیریاں جو ہیں وہ اپنے پورے عروج پہ ہیں، کہیں کہیں ہیں ابھی بھی گیندا اور گٹا وغیرہ نا، لیکن اس دفعہ موسم کچھ زیادہ ہی شدید تھا، تو جس کی وجہ سے وہ بھی وہ والی چیز بن نہیں پائے ہیں، ورنہ اس ٹائم تک تو ہمارے یہاں عسکری کینٹ میں باقاعدہ جو ہے وہ ایگزیبیشن سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ تو ابھی تک تو ایک آدھ ایگزیبیشن لگ بھی چکی ہونی تھی، لیکن چلیں انشاءاللہ ہوپ فار دا بیسٹ۔ تو جو ہے نا جہاں رہیں آپ لوگ آباد رہیں، خوش رہیں، اور آج تک کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔